مجسم ہوا کلام زمانے بدل گئے، جھوٹ کے سارے ترازو اور پیمانے بدل گئے۔ وہ کوئی اس شان سے آیا کہ تاریخ اور کیلنڈر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، قبل از مسیح اینڈ بعد از مسیح۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ آپ کو انتہائی محبت اور پیار سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اور جس طرح ہم نے پچھلے ہفتوں میں بہت ہی اہم موضوعات اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، لیکن اپنے پروگرام کے وسیلہ سے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور باہمی گفتگو کرتے ہیں ہم۔ اور آج بھی امید ہے کہ آپ اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں گے۔ اور آج ناظرین اور میرے پیارے بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی بات کو لے کر آیا ہوں، اور آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر کا، نبی کا، خدا کے پیامبر کا اور خدا کی خبر دینے والے کا، جس کا نام بڑے تین مذاہب کے اندر بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ خواہ اہل یہود ہوں یا اہل مسیحیت ہوں یا اہل اسلام، بہت ہی ادب کے ساتھ ان کا وہ نام لیتے ہیں۔ میری مراد ہیں جناب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، جن کو انگلش کے اندر جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، اور پھر ان کو یوحنا اصطباغی بھی کہتے ہیں اور یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی کہتے ہیں۔ آج ہم بڑے اطمینان کے ساتھ، جب آپ اپنی چیئرز پہ، اپنے گھر میں، اپنے صوفاز پہ بیٹھے ہیں، اچھی طرح ہم غور کریں گے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر کیوں آئے، اور آپ کا مقام و جو منزلت ہے وہ کیا ہے۔ عمومی طور پر میلاد کا، برتھ کا، مولد کا تصور جو ہے وہ عرب ورلڈ کے اندر، یعنی عربی بولنے والے مسلم اور جو مسیحی ہیں، یا اردو سپیکر مسلم مسیحی ہیں، یا ہندی سپیکر اردو مسلم اور مسیحی ہیں، وہ سب کے درمیان میں یہ تصور پایا جاتا ہے کسی کی مقدس پیدائش کا ہونا اور پھر اس دنیا کے اندر آنا۔ لیکن اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے ایمان کے مطابق، جیسے کہ اہل مسیحیت، مسیحی بہن بھائی جناب حضرت یسوع المسیح کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ زبانوں کا فرق ہے، ہیپی کرسمس کا آپ نے بھی لفظ سنا ہوگا، لیکن میں نے ہمیشہ، چونکہ میرے پروگرام کا نام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ ہے، تو میں ہر کسی کی زبان کا احترام کرتا ہوں۔ میں عربی کو بھی پڑھتا ہوں، اردو کو بھی، پنجابی بولنے والوں کا بھی احترام کرتا ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ نہ صرف میں اپنے عزیز دوستوں کا بلکہ اپنے پیارے اور بہت ہی محترم مسلمان بہن بھائیوں کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے ہمیشہ جو ہے حضرت یسوع مسیح کے لیے جو لفظ استعمال کیا، ان کی پیدائش، تشریف آوری کے لیے ہمیشہ میں نے یوم میلاد مسیح کا لفظ استعمال کیا، کہ ایسا دن جس میں ہم مسیح کے آنے کا دن مناتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی اور حوالے کے ساتھ اسلامی دنیا کے اندر میلاد یا میلاد النبی کا لفظ جو ہے یہ کافی مشہور ہے، لیکن آئیے ہم سب سے پہلے انجیل شریف کے مبارک حصے کی تلاوت کریں گے اور خدا کی برکت حاصل کریں گے، کیونکہ قرآن شریف ریمائنڈ کراتا ہے میں بار بار کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی میں سچائی بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور
یہ آیات قرآن کے اندر بے شمار موقعوں پر موجود ہیں۔ تو میری مراد میرے مسیحی بہن بھائی اور میرے مسلم بہن بھائی دونوں آئیں مل کر ہم جہاں کہیں بھی آپ دنیا کے کسی حصے میں ہیں، کسی جگہ پر بیٹھے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آئیے اپنے ایمان کے وسیلے سے اس تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو یوحنا کی انجیل شریف اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر چند آیات تک میں آپ کے ساتھ تلاوت کروں گا۔ یوحنا کی انجیل شریف اور اس کا بالکل پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک ہم خداوند کے اس کلام سے اور انجیل شریف سے سنیں گے۔ انجیل شریف میں یہ مرقوم ہے، یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی، اور یوحنا کا لفظ میں نے آلریڈی بتایا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام، یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی ماموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی تمام برکات اس کے مقدس نام سے ہم سب کی زندگیوں اور گھرانوں پر ہوں۔ اور عزیزان گرامی اور میرے دوستوں، میرے بہن بھائیوں، خدا کی آواز زندگی پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک عام فہم اسلامی عقیدہ بھی ہے کہ جب وہ کن کہتا ہے فیکون تو ہو جاتا ہے، یعنی کیسا کلام ہے کہ جب اس کے منہ سے نکلتا ہے، چونکہ خدا ہمارا خالق ہے، اور اس کے منہ سے نکلنے والا کلام بھی تخلیق کو سامنے لے کر آتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کن کہتا ہے فیکون، وہ اسی لمحے ہو جاتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے جتنوں نے آج اس مبارک کلام کو سنا ہے اور اس تذکرہ کو ہم اس ہفتے میں پھر اگلے ہفتے میں سنیں گے تو آپ یقیناً برکت پائیں گے۔ تو میں تھوڑا اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو بات آج ہم کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے موجودہ حالات میں، کیونکہ ایک ایسی ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان میں، مذاہب، مسالک، ادیان کے درمیان میں بھی جو ہے وہ بدلتے ہوئے حالات میں بڑی بے یقینی ہے، تشدد ہے، نفرت ہے، جنگ ہے، خون ریزی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر کوئی ایسی بات کرنی چاہیے انسانوں کے ساتھ جو نوید صبح نو، یعنی نئی صبح کی خبر لے کر آئے، اور پھر وہ باد نسیم کا ٹھنڈا اور مسحور کن جھونکا بھی ثابت ہو، کہ جیسے وہ انسانوں کو ملے تو انسان کی ڈوبتی ہوئی پلس جو ہے، جو نبضیں ڈوب رہی ہیں، وہ زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اور حالات کی سنگینی کا عالم یہ ہے کہ بظاہر خدا خدا کرنے والے، اس کے الہام، کلام اور کتابوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، اور مخالفت پر قائم رہ کر گویا ہم اس نسل انسانی کو تحفہ نہیں بلکہ نفرت ان کو دے رہے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ موضوع بڑا ادبی طور پر ثقیل ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ بہت پرکشش ہے۔ اس کا نام ہے جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام نقیب مسیح، یا حضرت یحییٰ نقیب المسیح، یا حضرت یحییٰ نقیب مسیح۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ بیسیکلی یہ آپ کے جو نام ہے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ نقیب کا جو مطلب ہے، لفظ نقیب جو ہے اس کا جو مطلب ہے وہ ہے خبر کرنے والا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے کسی بات کی خبر دینے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ شہرت دینے والا، یعنی
ایک چیز کو عام اور مشہور کرنے والا، اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے نقیب کا تعریف کرنے والا، مدح خوان، ثنا خوان، اور انگلش کے اندر ہم اسے فور رنر بھی کہتے ہیں، ہیرال بھی کہتے ہیں، اور کئی ایک اور الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا اس دنیا کے اندر؟ اور یہ بڑی علمی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اور میں کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی بھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسیحی علماء کرام جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور جانتے ہیں بھی، لیکن جب آپ اپنے دوستوں سے، مسلمان بہن بھائیوں سے یہ بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے، یا اگر آپ سن رہے ہیں اس وقت تو آپ یقیناً اپنے دل کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہی بات وہاں بھی ہوگی۔ ہم وہ ایک نبی تھے جو اس دنیا کے اندر خدا کا پیغام لے کر آئے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے، کیوں اس دنیا کے اندر آئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کی ذات الہ العالمین، رب العالمین جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنے پیامبر کو بھیجے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ایون فوج جو ہوتی ہے، آرمی جو ہوتی ہے، وہ اپنے یونٹ اور بٹالین کو کہیں بھی نہیں بھیجتی بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مشن کے، بغیر کسی مقصد کے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر مقصد کے ہوں؟ یقینی طور پہ کوئی مقصد تھا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی کوئی کتاب تھی، ان کی کوئی شریعت تھی جس کو وہ پھیلانے کے لیے، جس کو دنیا کے اندر بیان کرنے کے لیے آئے، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جواب نو میں ہوگا۔ لیکن پھر وہی سوال ہے کہ آپ پھر اس دنیا کے اندر کیوں آئے؟ تو انجیل شریف کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، پہلے ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور پھر یقینی طور پر ہم قرآن شریف کا بھی رخ کریں گے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی بابت جو ہم نے یہ کلام کی تلاوت سنی، اس میں لکھا ہے کہ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی، یعنی جب یحییٰ علیہ السلام جان دا بیپٹسٹ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو پہلی بات جو کلام بتاتا ہے وہ گواہ بن کر آئے اور پکار کر کہا یہ وہی ہے، یعنی اونچی آواز سے پروکلیم کیا انہوں نے، لاؤڈر وائس کے ساتھ کہا، یعنی پوری دنیا جو ان کے مخاطبین تھے وہ سن لیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ اور انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا جو میرے بعد آتا ہے۔ اور ان کی مراد کون تھے؟ جناب حضرت مسیح، جناب خداوند یسوع المسیح، کیونکہ کرسچن دنیا کے اندر، مسیحی دنیا کے اندر آپ کا نام اس طرح سے بھی لیا جاتا ہے۔ اسی میں کوشش کر رہا ہوں کہ فہم کا پہلو جو ہے وہ میں نہ چھوڑوں اور تفہیم لوگوں تک جائے اور وہ سمجھ سکیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اور آپ کی یہ ساری بات ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ خاص مقصد کے لیے دنیا کے اندر آئے، گواہی دینے کے لیے کسی کی، اور پھر اس کے مقام، منزلت، شان کو، جیسے ہم نے ان کے نام کے ساتھ نقیب المسیح لگایا ہے، انہوں نے اس کی مدح کی، ثنا خوانی کی اور شہرت دی، خبر دی ان کے متعلق کہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک خود جلیل القدر نبی، آگے چل کر میں بیان کروں گا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا مقام، شاید جو اہل مسیحیت میں رہنے والے لوگ ہیں یا عالم مسیحیت کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، سمجھتے ہوں کہ شاید یہ ہماری انجیل شریف کا حصہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ یہ اسلام کا بھی حصہ ہے، یہ قرآن کا بھی حصہ ہے۔ تو اتنے بڑے جو جلیل القدر پیغمبر تھے وہ کس لیے دنیا کے اندر آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ وہ کسی کی خبر دیں، کسی کے بارے میں بتائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی نہ صرف میں نے بلکہ پوری دنیا انسانیت نے، اس وقت کے لوگوں نے، یعنی فضل پر فضل، ایک دفعہ فضل نہیں بلکہ فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ اب شریعت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت کی جو چھوٹی سی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ شریعت گناہ کی پہچان پیدا کرتی ہے۔ اور اس کا وجوب کیا ہے؟ اس کا
اصل کیا ہے کہ جہاں شریعت نہیں ہے وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کی پہچان نہیں ہوتی، گناہ کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا وہاں پہ اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ تو شریعت جو ہے وہ گناہ کی پہچان پیدا کرتے ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا رونگ ہے، کیا غلط ہے۔ تو یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں شریعت ہمیں موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی، گریس، یعنی خدا کا فضل ہم نے، میں یہ ابھی تک یاد ہے کہ پچھلے ہفتوں میں پڑھا تھا کہ فضل جو ہے، خدا کا فضل ہمیں بچا سکتا ہے، انسان کی ذاتی کاوش، کوشش، اعمال کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا فضل جو ہے وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ لیکن یہ فضل ہمیں کس کی معرفت ملا؟ اور مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، اور یہ کلام کہتا ہے کہ ہم تک کسی اور نے نہیں بلکہ جناب حضرت یسوع المسیح نے یہ فضل اور سچائی کو پہنچایا ہے۔ لیکن آج ہم بڑے ایک عام فہم میں، دوستی کے ماحول میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ اتنے بڑے جلیل القدر خدا کے فرستادہ تھے، بھیجے ہوئے تھے، تو وہ کیوں اس دنیا کے اندر آئے؟ آئیے تھوڑا سا ہم یقینی طور پر جو ہے وہ قرآن شریف کی طرف چلتے ہیں، اور پھر ہم واپس بائبل کی طرف آئیں گے اور ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تیسری سورت کو دیکھتے ہیں تو وہاں ایک آیت موجود ہے، اور وہ خوبصورت آیت ہے 33ویں آیت، یعنی چیپٹر 3 ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت قرآن کا نسخہ موجود ہو، یقیناً آپ میرے ساتھ دیجئے اور اس کو دیکھیے گا۔ تیسرا چیپٹر ہے اور اس کی 33ویں آیت یعنی 33 ورس، خوبصورت عالم بیان کیا گیا ہے کسی خاندان کے بارے میں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریاتً بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے آدم اور پھر نو، یہ ترتیب ہے کیونکہ آدم کے بعد جو پرومیننٹ ہیں وہ نو ہیں، اور پھر لکھا ہے اور خاندان ابراہیم یعنی خاندان ابراہم اور خاندان عمران کو۔ اب یہ لفظ بیبلیکل ہسٹری میں عمرام ہے، یعنی آخر میں میم آتی ہے، لیکن قرآن اسے عمران کہتا ہے، اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں پر فضیلت دی ہے، ان کو تمام جہانوں کے لوگوں کے اوپر میں نے چن لیا ہے۔ کیا مبارک خاندان ہے جناب آدم کا، جناب نوح علیہ السلام کا، جناب حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہم کا، اور پھر خاندان عمران کا، جن میں بڑے نام جو آتے ہیں وہ کن کے نام ہیں؟ جناب حضرت زکریا علیہ السلام، جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، جناب حضرت بطولہ عذرا صدیقہ کائنات، جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جناب حضرت الشبہ کا نام آتا ہے، اور پھر رحمت دو عالم جناب حضرت یسوع المسیح کا نام بھی آتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ان خاندانوں کو ہم نے تمام دنیا کے لوگوں پر فضیلت دے دی ہے، اور ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو خاندان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ یہ ذریاتن، یعنی یہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ لیکن کیوں جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے؟ آپ سنتے جائیے اس واقعہ کو کہ ہوتا کیا ہے کہ جناب حضرت زکریا جو ہیں وہ ایک دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنا اچھی بات ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، کیونکہ جب وہ بھی خوشی میں، مصیبت میں، ٹیسٹ میں، ٹرائل میں ہوتے تھے وہ دعا کرتے تھے۔ آج آپ بھی دعا کریں گے، یقیناً ہم آج کے اس ہفتے کے پروگرام کے بعد ہم دعا بھی کریں گے، آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ کہ آج بہت بڑی بات کو ہم نے سنا ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جناب حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور یہ 30 چیپٹر کے اندر ورس نمبر 38 ہے قرآن کے اندر، اور لکھا یہ ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اور دعا کیا کی ہے؟ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ
انکا سمیع الدعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں اور خود بھی نبی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے، اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا۔ کیا زبردست بات ہے کہ ایک خدا کا محبوب بندہ اپنے خدا سے دعا کر رہا ہے۔ دعا کرنا اچھی بات ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں ہوا کیا کہ دعا سنی گئی، اور زبور شریف کے اندر لکھا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے قریب جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگیاں دعا سے خالی ہیں، اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، پکارنا، جھک جانا کہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور پھر لکھا ہے جب وہ دعا کر رہے تھے تو فنادت ملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب حضرت زکریا نے دعا مانگی تو جواب یہ آیا کہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے دعا کر رہے تھے، اور یا اس کا جو لفظ ہے وہ صلاۃ کیا گیا، اور صلاۃ کا مطلب صرف نماز ہی نہیں، صلاۃ کا مطلب ہے پریئر، دعا کرنا، اپنے رب کو پکارنا۔ اور اگر مسلمان بہن بھائی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بھی بیانی مطلب ہے کہ وہ اپنے ایمان کے مطابق پکارتے ہیں۔ تو لکھا جب وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اے حضرت زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ یعنی یہ دعا مانگی اور دعا سنی گئی، اور پھر فرشتوں کا ایک بڑا گروہ آ کر یہ بشارت دیتا ہے کہ اے زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کس لیے دنیا کے اندر آئے گا؟ مصدقاً بکلمات، جو خدا کے کلمہ، جو خدا کے فیض، اور اس اردو ترجمہ کے اندر بھی لکھا ہے یعنی حضرت مسیح عیسیٰ کی گواہی دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے گا، اور وہ کیا ہوں گے؟ من اللہ وسیدا وحصورا، اور وہ ان کی گواہی دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور پھر وہ سردار ہوں گے یعنی سید ہوں گے، وہ بہت محترم ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کی بشارت دی گئی وہ بہت محترم ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ وہ عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے، یعنی وہ زندگی بھر فلیش کا کام نہیں کریں گے، سیکس کا کام نہیں کریں گے، لسٹ ان کے اندر نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہوں گے؟ وہ خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، نبی من الصالحین۔ نبی خود بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن لکھا ہے نبیوں کے اندر میں سے بھی وہ کیسے ہوں گے؟ بہت ہی مبارک، بہت ہی نیک۔ ہم نے قرآن شریف کی ان آیات سے دیکھا ہے کہ جناب حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ اسی میں نے آپ کو ابتدا میں گزارش کی تھی کہ اس ہفتے میں اور آنے والے ہفتوں میں میرے ساتھ رہیے، اور یہ سلسلہ سمجھنے والا ہے۔ آج تک ہم نے شاید یہی سنا تھا، جیسے ہم نے یوحنا کی انجیل سے تلاوت کی تھی کہ ٹھیک ہے جی، وہ تو انجیل شریف میں لکھا ہے کہ حضرت یوحنا آئے، وہ مسیح کی گواہی دینے کے لیے آئے، وہ مسیح کی خبر دینے کے لیے آئے، وہ مسیح کی شہرت کو عام کرنے کے لیے آئے، وہ مسیح کی مدح سرائی ثنا خوانی کے لیے آئے۔ لیکن آج میں ایمان رکھتا ہوں شاید آپ یہ پہلی دفعہ اس طرح سے میلاد کا، ولادت کا، مسیح کی برت کا پروگرام سن رہے ہیں۔ دونوں عالمین یعنی عالم مسیحیت اور عالم اسلام، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آئے کیوں۔ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں ان کی کوئی کتاب تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت منسوب ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور شریف منسوب ہے، جیسے حضرت جناب مسیح کے ساتھ، یسوع المسیح کے ساتھ جو ہے انجیل شریف منسوب ہے، اور پھر دیگر انبیاء کے صحائف ہیں، یعنی حضرت اشعیاء، یسایہ نبی، حضرت یرمیہ، ارمیہ نبی۔ تو آپ دیکھیے، دنیا سے سوال کیجئے اور خود بھی پڑھیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیوں دنیا کے اندر آئے؟
ان کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی وہ بات نہیں جس کے لیے وہ آئے ہوں، بلکہ وہ کس لیے آئے؟ پرومیننٹ طور پر جو ہے وہ بائبل یعنی انجیل شریف بھی یہ کہہ رہی ہے اور قرآن شریف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کس لیے آئے؟ وہ کلمات اللہ، ورڈ آف گاڈ، روح اللہ، اسپرٹ آف گاڈ، جناب یسوع المسیح، جناب حضرت سیدنا یسوع المسیح، حضور المسیح کی گواہی دینے کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ اور وہ کیسے تھے؟ وہ سید تھے، وہ حصور تھے، یعنی وہ عورتوں سے رغبت نہیں کریں گے، شہوانی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے کہ جن کا گواہ اتنا مبارک ہے، کس کی نظر سے؟ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، قرآن کی نظر سے بھی اور پھر بائبل کی نظر سے بھی، جن کا گواہ اتنا مبارک ہے، یعنی جو گواہی دینے کے لیے آیا، جو ان کی خبر دینے کے لیے آیا، جو ان کی شہرت دینے کے لیے آیا، جو ان کی ثناخوانی کو بیان کرنے کے لیے آیا، اس کو قرآن نے اس حد تک بیان کیا ہے کہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ تو جن کی گواہی دیں گے وہ، جن کی ثناخوانی وہ کریں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف قرآن میں، بلکہ یاد رکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے کلمہ، خدا کے مجسم کلمہ جناب حضور المسیح یسوع المسیح کی گواہی کے لیے آئے۔ اور وہ کیسے تھے؟ وہ اشراف النسب تھے، یعنی جس خاندان سے ان کا تعلق تھا ویسا کوئی خود بھی وہ محترم تھے، لیکن ان کا خاندان بھی دنیا کے چنے ہوئے خاندانوں میں سے تھا، جیسا ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ جانا ہے کہ خدا نے آدم کے خاندان کو چنا، نوح کے، ابراہیم اور پھر آل عمران کو چنا، اور یقینی طور پر اس چنے ہوئے شخص کے ذمے جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ کسی کتاب کو پڑھ کے سنانا نہیں، بلکہ جناب سیدنا مسیح کی گواہی دینا، ان کی شہرت کو عام کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی ثناخوانی کرنا، ان کا گواہ بن کر آنا، ان کی گواہی کے لیے آنا، یہ بڑی بات تھی۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خدائی بزرگ و برتر، تو جو زندہ خدا ہے، تو قائم رہنے والا ہے، میری دعا ہے آج کے اس تیرے کلام مقدس کی بارش سے، تیرے کلام کے نزول سے بیماریاں جاتی رہیں، لوگ شفا پائیں، ہمارے اندر نرم دل، گوشتین دل پیدا کر تاکہ ہم ایک دوسرے کی سنیں۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ حق، کلام مجسم یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین اور میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے سنا کہ کس قدر اہم موضوع ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے لیے، اور آنے والے ہفتے میں بھی یقینی طور پر آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ ایمان رکھتا ہوں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور خداوند آپ کے گھرانوں کو چھوئے گا اور بلیس کرے گا، اور ان عظیم شخصیات کے تذکرے سے آپ کو برکت۔ آمین۔ گاڈ بلیس۔